جو ایک نیگیٹو رول پلے کیا FATF میں جو ہم گرے لسٹ میں شامل ہیں اس سے نکلنے کے حوالے سے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی اینٹی منی لانڈرنگ بل، اس کو صرف اپنے ذاتی مفادات، اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، ٹکے ماری، اپنی پیداگیری، اپنی نوسط بازی، اپنی اقربا پروری اور اپنے قائدین کی لوٹ مار کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور پروجیکشن دینے کے لیے انہوں نے وہ بل پاس نہیں ہونے دیا۔ ایک تو وہ آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھنی تھی۔ دوسرا، پرسوں جناب حضرت محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب، قائد حزب اختلاف، صدر پاکستان نااہل لیگ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اوپنلی بلنٹلی ساری دنیا کے سامنے، پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ سفید جھوٹ اور کالا جھوٹ اور پیلا جھوٹ بول چکے ہیں، لیکن اس دفعہ تو انت ڈال دی۔ برملا ایک ایسا جھوٹ بولا کہ ساری پاکستانی قوم اپنی انگلیاں دانتوں میں لے کر ہکا بکا رہ گئی، سکتے میں آ گئی۔ سارے ٹی وی چینلز کے اینکرز، تجزیہ نگار اور رپورٹرز، کیمرہ مین، سارے کے سارے جو ہے نا اس سکتے میں تھے کہ یار یہ صاحب بہادر نے کیا بات کہہ دی۔ وہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے FATF کے حوالے سے آپ سارے عوام کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ انٹرنیشنل لیول پہ ایک سب سے کروشل اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور پھر 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ساری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ تمام ممالک کے اندر منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنانے کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، بک اپ کر رہی ہیں، پش کر رہی ہیں کہ تمام ممالک جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے نا اپنے قانون سازی کریں۔ اور ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں منی لانڈرنگ کا پیسہ زیادہ انوالو ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان جو گرے لسٹ میں آیا وہ بھی بنیادی طور پر 2007 سے لے کے 2018 تک جو اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو حکومتیں تھیں، اور وہ مساق جمہوریت جسے میں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم کہتا ہوں، اس کے تحت اتنی رچ کے لوٹ مار کی گئی، اور پھر اس کے بعد ایان علی کی طرح کی بہت سی اداکارائیں، فنکارائیں، اور پھر جناب تافی بٹ کی طرح کے بہت سے ایسے کریکٹر ایکٹر جو سامنے آئے کہ جو پاکستان کی ان دو بڑی پارٹیوں کے فرنٹ مین کے طور پر منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے، اور پھر یہ پورا انکشاف ہوا کہ کس طرح ہماری یہ دو پارٹیاں جو بڑی ہیں اسپیشلی، اور ان کی لیڈرشپ جو خاندان ہے آل شریف اور آل زرداری، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، یہ کس انداز سے یہاں سے لوٹ مار کا پیسہ باہر منی لانڈرنگ کرتے رہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر شامل ہوا۔ اب ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، PTI کی وفاقی حکومت، اور ہم لوگ دانتوں سے کھولنے لگے ہوئے ہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر۔ اس گرے لسٹ سے نکالنے کی بھی جو جدوجہد ہے اس کے اندر ہم اللہ پاک کے کرم سے کامیابی کے قریب ہیں، اور FATF کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ منی لانڈرنگ کے خلاف، منی لانڈرنگ کو روکنے کے حوالے سے 2010 کا جو آپ کا قانون ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے، سنکرونائز کیا جائے، افیکٹو کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، اس کے اندر ترامیم کی جائے، اور اسی گرے لسٹ سے نکلنے کے جو پری ریکویزٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سے ان کی ریکوائرمنٹس کو اللہ پاک کے کرم سے پورا کر دیا۔ اب یہ والا مطالبہ پورا کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر ہمارے پاس سادہ اکثریت تھی، ہم نے بل پاس کروا لیا، لیکن کل جب یہی بل سینٹ کے اندر پیش ہوا تو بلاول زرداری صاحب کے جو لکھی ہوئی پرامپٹر کی لکھی کی تقریریں جو ہیں وہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں، وہی شہباز شریف صاحب جو حبیب جالب کے شعر اور جناب بڑے مائک ادھر ادھر کر کے اور بڑا جناب تھرک کے پھڑک کے
जनाब मुल्क और कौम को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाने के ऐलान करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर शो करते हैं, ये लीडरान, इन्होंने रियासत को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान की बका को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर के अंदर जो मुल्क दुश्मन ताकतों की साजिशें हैं उनको काउंटर करने को मुकद्दम नहीं रखा। इन्होंने मुकद्दम रखा कि जो खुद की इनकी खरबों डॉलर की लूट मार और मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और उसके जो केसेस चल रहे हैं उसको इन्होंने मुकद्दम रखा कि हम ना फंस जाएं, हम ना फंस जाएं, अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता। आज इन्होंने कल इन्होंने ये साबित किया कि हमारा बन जाए, हम बच जाएं, हम कानून के शिकंजे में ना आए, हम मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस और रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से जो हमारी सारी लूट मार पकड़ी गई है वो हम उससे बच जाए। पाकिस्तान का जो होता है हो, रियासत का जो होता है हो, पाकिस्तान की आवाम का जो होता है हो, ये मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक एटीट्यूड, बिहेवियर, जेस्चर था जो कल आल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन ने दो ख़ानदानों की सरबराही में, आले जरदारी और आले शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और बिलावल जरदारी साहब की क़यादत में जो कल किया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में की तारीख़ के अंदर स्याह अल्फाज के साथ हमेशा हमेशा के लिए लिखा गया है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं अक्सर ये जनाब डायलॉग सुनाता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कप्तान हैं, बाय बर्थ कप्तान हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को एक कप्तान की हैसियत से विक्ट्री स्टैंड में खड़ा करने की ख्वाहिश और जेस्चर और हिकमत अमली और डिटर्मिनेशन लेके हमेशा जो है वो अपने आप को मूव किया है। इंशाअल्लाह इसमें भी हम सुरखरू होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में, और FATF की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम इसका नेक्स्ट लायामल बनाएंगे और इंशाअल्लाह ये कवानीन सारे पास होंगे। दूसरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। परसों जनाब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाएं बाएं अपने सारे हवारी पटवारी बिठाए हुए थे, सारे के सारे जो है ना जिसको आप जनाब पकड़ते वही सुरख था। वो जनाब सारे नैब की अदालतों के जनाब चक्कर लगाने वाले, अपने अपने दौर में अपने लीडर की आशीर्वाद के साथ खरबों डॉलर की लूट मार करने वाले सारे तुरम खान थे। वहाँ बैठ के उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का सवाल हुआ और उनको वापसी के हवाले से जो ज़मानत उन्होंने दी थी, ये मैं अभी सारे TV चैनल्स के इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स तीनों सेंड कर दिए आपको, ये साथ साथ चलाएं, ज़रा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को पता चले कि ये साहब बहादुर कितने बड़े झूठे हैं और झूठों के कितने बड़े IG हैं। ठीक है जी, इन्होंने इससे पहले भी बड़े लंबे लंबे झूठ बोले हुए हैं, वो भी हल्का फुल्का मैं तस्कीर के तौर पे आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये जो इन्होंने यू टर्न की सुपरलेटिव डिग्री, यू टर्न की अगली डिग्री होती है वी टर्न, और उससे अगली डिग्री जो है ना, ये मैंने ये सारी डिग्री आपके सामने जनाब आपके लेके आ रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, वो होती है W टर्न। शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न की सुपरलेटिव डिग्री W टर्न जो है ना परसों लिया। सारों के सामने कहते हैं जी कीड़ी जमानत, मैंने कौन सी जमानत दी है? मैंने तो कोई जमानत नहीं दी जनाब अपने भाई को जनाब बाहर भेजने के वाले से। ये है इनके हाथों की लिखी हुई तहरीर, हाथों की, जो अदालत के अंदर बैठ के, और सारी पाकिस्तानी कौम जानती है कि जब हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो सारे TV चैनल लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग कर रहे थे कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब अदालत के अंदर जनाब वकील सफाई ने ये कहा, वकील इस्तगासा ने ये कहा, एंड में आके जनाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा क्या था? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा था कि अल अजीज़िया रेफरेंस के अंदर जो करप्शन की अमाउंट है उसके मुताबिक 7 अरब 20 करोड़ रुपए का इनसे जनाब जमानत ली जाए, 7 अरब 20 करोड़ रुपया। लेकिन उस मौके पे अदालत आलिया का फैसला था
ہمارے لیے قابل احترام. ہم تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے ویژن پہ چلنے والے لوگ ہیں. عدالتیں جو فیصلہ کریں, احتسابی ادارے جو فیصلہ کریں سر آنکھوں پہ. انہوں نے کہا نہیں جی شہباز شریف صاحب آ گیا ہے. انہوں نے کہا جناب 70-80 کروڑ کی لوڑ ہے, میں ہے نا میں دیتا ہوں جناب. فٹو فٹ جناب انہوں نے یہ تحریر لکھی. جناب یہ کسی فرانسک آڈٹ کروا لیں, اگر یہ ان کی تحریر نہیں ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. پھر اس کے بعد جناب عدالت نے کہا جی آپ اس کو اسٹامپ پہ لکھ کے دیں. اسٹامپ کے اوپر جناب یہ اسٹامپ اس وقت چل رہا ہوگا ٹی وی چینل میں, تمام ٹی وی چینلز پہ آج سارا دن چلے گا, تمام ٹی وی چینل کے شوز میں بھی چلے گا. یہ رسوائی اور جگہسائی اور جھوٹ کا یہ ایفیڈیوٹ ہے. یہ آگے سے میاں نواز شریف صاحب کا ہاں جی میرا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, من جاڑ دو تو میں واپس آ جاؤں گا. جانا یہ دونوں بھائی, ایک آئی جی دوسرا ڈی آئی جی, جھوٹوں کا, ٹھیک ہے نا جی. کہتے ہیں جی میں نے گواہی نہیں دی. وہ خدا کے بندو, یہ 21ویں صدی ہے, الیکٹرانک میڈیا کی صدی ہے, سوشل میڈیا کی صدی ہے, اس میں چیز چھپتی نہیں ہے. میں اکثر ایک محاورہ سناتا ہوں, یو کین چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ان سم ویئر ان سم ٹائم ان سم پلیس, بٹ یو کین ناٹ چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ایوری ون ایوری ویئر ایوری ٹائم اینڈ ایوری پلیس. یہ ہر کسی نو ہر جگہ جانا دھوکھا دینا تو چونا لانا چھوڑ دو. نواز شریف صاحب, بیگم صفدر روان صاحبہ, آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولے, جعلی پارلیمنٹ ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے نیب کے سامنے جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پریس کانفرنسز کی, جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. اور پرسوں تو جناب آپ نے انتی ڈال دی, انتی ڈال دی آپ نے. ساری دنیا ابھی تازہ یار, کوئی اتنا بھی دور نہیں, اتنی بھی پاکستان کی عوام کا حافظہ کمزور نہیں ہے. یہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے. ساری پاکستانی قوم نے دیکھا تھا یار میاں شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کے جناب ایفیڈیوٹ کے اوپر ضمانت دی تھی کہ میں واپس لاؤں گا جناب, بیغم رہیں. اور اس موقع پہ مجھے یاد ہے میں نے 3-4 دن ٹی وی چینلوں پہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ لطیفہ بھی سنایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ضمانت دے رہے ہیں. کرپشن کے والے سے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. اور میں نے کہا تھا وہ ایک دفعہ ایک بندے کو ایک کی جگہ 2 نظر آنے کی نا وہ بیماری تھی. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کی جگہ 2 دکھتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے تم تینوں کو یہی بیماری ہے. ڈاکٹر کو ایک کی جگہ 3 نظر آتے تھے. اب نواز شریف صاحب کی گواہی اس سے بڑا کرپٹ, اس سے بڑا بددیانت, اس سے بڑا جو ہے نا جے آئی ٹی اور ریفرنسز اور ایف آئی آرز اور الزامات اور جرائم کی روشنی میں اس سے بڑا کرپٹ منظور پاپڑ والوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا, مسرور احمد سے زکوٰۃ لینے والا, آپ کا جناب نثار گل سے زکوٰۃ لینے والا, آپ کا جناب مشتاق چینی سے زکوٰۃ لینے والا, آپ کا شرافت مسیح سے جناب زکوٰۃ لینے والا. یہ جو نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور سے باہر کالا شاہ کاکو سے آگے نہیں گئے ہوں گے. 10-10 ہزار کی تنخواہ کے ملازم تھے ان کے. لندن سے ان کے لیے کروڑوں اربوں روپے جناب علی عمران صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں. وہ کروڑوں روپے بھیجا کرتے تھے, اربوں ڈالر, اور 10 ہزار کے ملازم تھے. اور پھر بھی جناب ان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی میں گواہی دینا. تو یہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, اس کے مذاق گواہی دی, لیکن پرسوں مکر گئے. اور ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ اپنے آپ کو جھوٹا, فریبی اور دھوکے باز جو ہے وہ پرسوں ثابت کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, میں نے جو 1-2 وکلاء سے مشورہ کیا, رائے لی کہ یار اب نواز شریف صاحب یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کے سامنے 2 رکھے ہیں یہ عدالتوں کے پاس بھی ہیں, احتسابی اداروں کے پاس بھی ہیں, ساری دنیا کے پاس ہیں. اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شہباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے. شہباز شریف صاحب کو نااہل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ان 2 ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو آپ نے گواہی دی ہے. اور آگے سے جناب حادثے سے بڑا آسان یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں, حادثات دیکھ کر اکثر یہ شعر سناتا ہوں, اوپر سے مکر بھی رہے ہیں. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جناب
جہاز پہ سوار ہوئے تھے نا, یاد ہے نا جب وہ جا رہے تھے, اسی طرح گلہری کی طرح بھاگتے ہوئے پاکستان آ جائیں. اسی میں ان کی جناب بہتری ہے, اور اسی میں ان کی سیاست, ان کے معاش, ان کے کاروبار, ان کی عزت کا بھلا ہے. بہت شکریہ. پہلے اس کے بعد آپ, پہلے یہ اس کے بعد آپ. چلو یہ بھی ایڈ کر لو. دیکھیں تھی سارے پوچھ لو پہلے, پھر کٹھے جواب دے, نویں پریس کانفرنس کرتے ہیں. اچھا جی, اچھا اب سن لیں, جواب سن لیں اب تسلی سے. اس کے بعد جناب ذیشان صاحب پوچھیں گے, پھر قذافی بٹ صاحب پوچھیں گے, پھر آپ بھی پوچھیں گے. اچھا جی, اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے, یہ قانون کی, انصاف کی, آئین کی, سوشل میڈیا کی, الیکٹرانک میڈیا کی, ایتھکس کی, ویلیوز کی, یہ وہ صدی ہے نا. بنانا ریاست یہاں کوئی بھی نہیں بن سکتا, کوئی ملک, کوئی معاشرہ بنانا ریاست نہیں بن سکتا. عدالت کا ایک مجرم ہے, ملزم نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب وہ بھی ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. وہ تو مجرم ہے, سزا یافتہ ہے. جب سزا یافتہ ہیں تو اب وہ چلے گئے باہر. ایک دوست نے سوال پوچھا کہ جناب اس میں ڈاکٹروں کا بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے. بالکل جناب لکھا ہوا ہے, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, 9-10 مہینے ہو گئے ہیں حضرت باؤ جی نواز شریف صاحب, یہ پچھلے 10 مہینوں میں لندن میں کیفیز میں گئے, ریسٹورنٹس میں گئے, ٹکا کباب کھایا جناب, برگر کھائے, پیزا کھایا. کووڈ-19 کے ایک سویئر ماحول کے اندر قابل احترام ان کا کوئی جناب پوتا پوتی ساتھ ماسک لگا کے بیٹھی ہے. یہ اتنے دلیر تھے, ان کو اتنا اعتماد تھا اپنی صحت کا, اپنی صحت کے اوپر, اپنے پورے اندر کے پورا جو امیونٹی سسٹم تھا اس کے اوپر اتنا ایمان کہ مجھے تو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے لندن کے ماحول کے اندر. اور یہ آج سے 3 مہینے پہلے جب ہر روز ہزاروں لاشیں گر رہی تھی وہاں پہ لندن کے اندر, انہوں نے بغیر ماسک کے بیٹھے. اس کا مطلب انہیں پتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک, سب کچھ کیا. وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون بھی کیا, بالکل ویسے ہی نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جا تو میں آیا. کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا نیب کی, جیل بھرو, تحریک شروع کرو, دوسروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت. 10 بہانے کر کے لے گئے, دل کے مزداق خود تو باہر بھاگے 10 بہانے کر کے, اور وہاں سے بیٹھ کے فونے کر رہے ہیں اپوزیشن والوں کو, آنکھوں دیکھا زہر کھانے کے لیے کہہ رہے کھاؤ زہر. کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا, جیل بھرو, تحریک شروع کرو. یہ بھی کام انہوں نے وہاں کیا. تو جناب اگر جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو نواز شریف صاحب پہلے آپ آئیں, جیل بھریں, حسین نواز صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں, حسن نواز صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں, علی عمران صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں, سلمان شہباز صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں, اسحاق ڈار صاحب کو بھیجیں, جیل بھریں. خود تے جناب مٹھی مٹھی ٹھڈی ٹھڈی وہاں تے جناب مولوی فضل الرحمان نو جناب کہو جی کہ زہر کھاؤ. مولانا فضل الرحمان بھی جناب حلوہ کھائیں گے, زہر نہیں کھائیں گے. ڈالروں کا حلوہ, یورو کا حلوہ, وہ جناب چندوں کا حلوہ, تحریک چلانے کی صورت میں ادھر سے آل زرداری سے جناب ڈونیشن کا حلوہ,
ادھر سے جناب آل شریف سے جناب ڈونیشن کا حلوہ، وہ زہر نہیں کھائیں گے. تو جناب آپ نے اپوزیشن سے فون بھی کیے، سیاستیں بھی کی، لیکن کیا نہیں کیا؟ علاج نہیں کروایا، ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، ڈاکٹرز کے پاس ایڈمٹ نہیں ہوئے، آپ کی جو پلیٹلیٹس کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا. اور جو ایفیڈیوٹ اور جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو 8 ہفتے آپ جا رہے ہیں اس میں آپ ہر 15 دن بعد پنجاب حکومت کو اتھینٹک ہسپتال کے اتھینٹک ڈاکٹر اور فزیشین کی 15 روزہ رپورٹ بھیجیں گے پنجاب حکومت کو، اور پنجاب حکومت پھر عدالت کے سامنے پیش کرے گی. اور جب آپ کا یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو پھر آخری رپورٹ کو دیکھ کر پنجاب حکومت میڈیکل بورڈ کے جو مسلسل ان کو دیکھتا چلا آ رہا تھا اس کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرے گی اور عدالت کو ریکمنڈیشن بھیجے گی کہ ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے. جناب والا رتی برابر انہوں نے کخ توڑ کے دو نہیں کیا اس پورے ایشو میں. تو آپ بتائیں پھر کیا کریں. جی یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت اور حکومتی ادارے، پرائم منسٹر نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا اور فیڈرل کیبنٹ نے بھی نواز شریف کو لایا جائے، کس حد تک سیریس ہے ان کو لانے کے لیے؟ کیا عملی اقدامات کیے جائیں گے؟ اور کیا ان لوگوں پر بھی حکومت پنجاب چیک اینڈ بیلنس کرے کہ جن ڈاکٹرز نے اتنی سنجیدہ رپورٹ بنا کے بھیجی کہ یہ رپورٹ پہنچتے ہی اس رپورٹ کے بالکل برعکس نتائج نظر آئے؟ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں میڈیکل رپورٹس کی تحقیقات آپ نے کب کروانی ہے؟ آتے منسٹر آپ کی کہہ رہے ہیں وہ جعلی تھی رپورٹس، اور صوبائی منسٹر جو ہے آپ کی وہ کہہ رہی ہے رپورٹ جو تھی میرے سامنے بنی ہے. اس پہ بھی پڑھ. اچھا ایک خواتین کی طرف سے لے لیں. ہاں فاطمہ آپ نے ان کو پوچھا تو پوچھ لیں. اس کے علاوہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ ہر دفعہ جو ہے نا باقی. ہاں 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 جی کوئی اور ایڈ کرنا چاہیے؟ جی آپ اس انڈرٹیکنگ پہ شباشی صاحب نہر ہو جائیں گے، لیکن اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ فار ویکس آر وین ڈاکٹر ڈکلیئرڈ ہیلتھی اینڈ فٹ. یہ تو واضح لکھا ہے. ساروں دوسری بات دوسری بات یہ بتا دیں کہ 8 مہینے کا سوال ہے، 8 مہینے ہو گئے حکومت خاموش ہے. اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کے متعلق جو ہے وہ سارے اب یہ جی سارے کوشچن سارے دوستوں کو ہو گیا. آخری کوشچن اس کے بعد بٹ صاحب کا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور محسن صاحب کا اور بٹ صاحب کا دونوں کا. میرا پھر کر لو. ایک طرف حکومتی جو وزراء ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لازمی لانا ہے، ہر نیچ پہ جائیں گے. دوسری طرف شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لا ہی نہیں سکتے، نہ لا سکتے اور یہ ممکن ہی نہیں. اچھا جی اس طرح ہے ذیشان صاحب نے، آپ سارے دوستوں نے جو سوال پوچھے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو سیریس ہیں. کیوں سیریس ہیں؟ اس وقت نواز شریف صاحب صرف حکومت کے مجرم نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نیب کے بھی مجرم ہیں اور ان کے مفرور بھی ہیں. نواز شریف صاحب احتسابی عدالت کے بھی مجرم ہیں اور اس کے مفرور ہیں. نواز شریف صاحب ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے بھی مجرم ہیں اور مفرور ہیں. نواز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ کے بھی مجرم ہیں اور مفرور ہیں. اب تو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے بھی مجرم اور مفرور ہیں. ان کی سیاست بھی ساری کی ساری ستیہ ناز پھر جائے گی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور جو کوشچن بھی پوچھا انہوں نے نااہل ہونے کے حوالے سے. تو اب تو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب ساروں کوئی مجرم ہیں. عوام کے مجرم وہ پہلے ہی تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. میں نے کل ایک ٹاک شو میں کہا، آج میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. سپوز وہ واپس نہیں بھی آتے، جو چھتر پریڈ اور جو رسوائی ان کی ہر روز اس ٹاپک پہ اب ہونی ہے نا، وہ پاکستان بلا کے بھی جو ہے نا جیل میں بند کرنے کے بھی ان کی کھاتے میں نہیں آئے گی، جو اب ہر روز ہونی ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. اللہ پاک کی طرف سے ہے. جب آپ ملک کے ساتھ ملک کی جناب مفادات کے خلاف ملک دشمن طاقتوں کو جناب اپنا بھائی بند بنائیں گے، ملک کی جناب سوورنٹی سے کھیلیں گے، تو پھر اللہ پاک ایسا جو ہے وہ عذاب لاتا ہے کہ ہر قسم کا اعزاز، ہر قسم کا عنوان، ہر قسم کا لقب، انٹرنیشنل اخبارات اور میگزین سے لے کے پاکستانی اخبارات اور میگزین، انٹرنیشنل ٹی وی چینل سے لے کے پاکستانی ٹی وی چینل تک روزانہ پچھلے 5 سال سے ان کے کھاتے میں آ رہا ہے. مفرور کا رہ گیا تھا، وہ مفرور کا ٹیگ بھی لگ گیا ہے. ٹھیک ہے جی.
باقی نہیں آ پائیں گے تو جو عزت افزائی اور رسوائی اور جگ ہسائی جو ہر روز ان کو صبح شروع ہوگی اور رات تک جو ملے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واپس آ کے جیل میں بند ہونے سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اور ایک کوشچن جو بیچ میں ساتھی نے پوچھا کہ میڈیکل رپورٹس، ایک منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ میں تو پچھلے کئی ہفتوں سے، کئی دنوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، چھوڑ دیں یار اس ٹاپک کو۔ مان لیا بالکل ٹھیک پلیٹلیٹس گر گئیں، مان لیا بالکل سیریس بیمار تھے، مان لیا نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مرنے کے قریب تھے، مان لیا معاذ اللہ موت کا فرشتہ ہاتھ میں وارنٹ موت لکھ کے لے کے جناب پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، مان لیا یار سب کچھ ٹھیک تھا جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی، معاذ اللہ مان لیا، اور اس کے اگلی تو کہانی بتاؤ۔ جب چلے گئے یہ سارا کچھ جو لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اتھینٹک اسپتال پہ جانا ہے، میڈیکیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد 15 دنوں کی رپورٹ دینی ہے، پھر جب آپ کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کی پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹائر فش، موج بلنگا دی، وہ تو اپنا جھوم رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، انہیں فکر فاقہ ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں تو اس ٹاپک پہ نہیں پڑھتا یار کہ کون سا جناب ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ سچے تھے، بیگم صفدر اعوان کے ٹویٹ سچے تھے یا ڈاکٹر عدنان کے ٹیکے سچے تھے۔ چھوڑو ان ٹویٹ اور ٹیکوں کی سیاست کو، چھوڑو کہ وہ جینون بیمار تھے یا نہیں تھے، میں اس چیز پہ پڑھتا ہی نہیں۔ اس کے بعد کا جو اگلا لائے عمل تھا اس میں جناب اب کووڈ-19 بیچ میں آ گیا، 6-7 مہینے ریاست، ادارے، حکومتیں اس میں مصروف تھیں، اب جب وہ ختم ہو گیا ہے تو اب اپنا فرض تو جاؤ پورا کرنا ہے۔ جی بٹ صاحب آخری کوشچن۔ سر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو الزام دے رہے ہیں، حکومت کا یہ واضح اعلان ہے کہ ہمیں اپوزیشن کا کسی مرحلے پہ کوئی تعاون نہیں چاہیے، کرپٹ لوگوں سے ہم نے تعاون لینا ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے سینٹ میں اگر آپ کے بل کو اپوز کیا ہے تو آپ کو پریشانی کیوں؟ ہاں جی بٹ صاحب سارے کٹھے پوچھ لو آخری بتا۔ جی بٹ صاحب پہلی چیز تو یہ کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ ہم مجرموں کو وہاں سے لین دین ان کا کر سکیں، پہلے واپس لائیں گے سے اب آپ آ جائیں پر آ جائیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ فرمائیے گا کہ سنا تھا کہ وزیر اعظم مسلم دنیا کے بااثر ترین شخصیات میں شمار ہوتے، لیکن وہ تو سوشل میڈیا جس طرح کہ آپ نے خود کہا کہ بڑا اوپن ہے، اس نے ایکسپوز کر دی یہ پچھلے سال کی لسٹ تھی جس کے اوپر شادیانی بجائے گئے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئی، اور اس جو لسٹ پاکستان سے بھیجی گئی اس میں بھی وزیر اعظم کا 16واں نمبر تھا، یہ کیا معاملہ؟ اچھا چوہان صاحب مجھے یہ بتا دیں، تلے کر کر کے آپ نے ان کو باہر بھیجا کہ خدا اللہ واسطہ باہر چلے جاؤ، اب منتیں کر کر کے آپ اس کو واپس بلا رہے ہیں، اگر یہاں پہ جب سے اسے تب کیوں نہیں کچھ لیا گیا؟ ہمیں 50 روپے کا اسٹامپ پیپر نہیں چاہیے، ہمیں لوٹی ہوئی رقم چاہیے ان سے، تو جب یہاں پہ تھے ان کو رکھتے مارتے پھانسی دیتے، میں نے تو نہیں نکالا، خان صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ سے نکل گیا، وہ وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ بکری کا بچہ تھا، خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک بچوان صاحب یہ بتائیں صحافیوں کے حقوق کے لیے فیس بک کے بارے میں آپ جب آئے گا کہتے ہیں میں یار وہ میں اسپیشل کروں گا پریس وہ کر دیجیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہر روز ہوئے گا نواز شریف صاحب والا، اور تسی کہہ رہے کہ بکری کا فلاں فلاں، میں نے آپ کو کہا ہے جو رسوائی جگ ہسائی صبح سے لے کے رات تک آپ میڈیا والوں نے، اپوزیشن نے، مخالفین نے، اپنوں نے، پرایوں نے دینی ہے نا، وہ واپس بلا کے جیل میں بند کر کے بھی جاؤ ان کے کھاتے میں نہیں آ رہی۔ ہاں جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف باہر ہی رہیں؟ یہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ بندے کے لیفٹ رائٹ بھی بندے بیٹھے ہیں تو کرپشن یا دھوکہ دے دیتے ہیں، جس طرح عمران خان کو جہانگیر ترین نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی جو کڑی ہے نا وہ نیب دفتر لاہور میں جا کر ملتی ہے، یاسمین راشد نے کہا ہے کہ ان کی پلیٹلیٹس کا وہاں سے مسئلہ ہوا، اگر مریم نواز کو چاولوں کے ٹفن میں موبائل رکھ کر پیش کیا جا سکتا ہے نیب کے دفتر میں، تو کیا پورا وہاں نہیں جانا چاہیے؟ آئی ایس آئی اور ایم آئی پر مبنی ایک تحقیقاتی ٹیم بنائیں، مل جائے گا کہ وہاں سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، تو آپ اس جانب کیوں نہیں جا رہے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے دی معلوم آ جائے؟ چلو آخری سوال محمد رجب صاحب۔ یہ بتائیں کہ آج کل کراچی مسلسل ڈوبا ہے 2 دن سے، پہلے تو سارے لوگوں کا پنجاب کی طرف سے تھا، لیکن آج کل آپ بالکل خاموش ہیں، اپنے کچھ نہیں کہہ رہے، کی وجہ کیا ہے؟
ویسے نا کراچی کے حوالے سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. جس مراد علی شاہ صاحب کو نا پچھلے 5 سال سے $6 ملین مین جو ہے نا 6-7 ارب روپے کا ان کا DGPR کا جو ہے نا ان کا بجٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا سندھ حکومت کا, اس کو استعمال کر کے انہوں نے بڑا ہیرو کے طور پہ پیش کیا. ایک بارش نے جناب سارے کا سارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کہ جناب ان کی اوقات کیا ہے. جس حکومت نے نالے اور نالیاں صاف کرنے کے لیے بھی فوج کو بلا لیا, NDMA کو بلا لیا, اس کو میں سمجھتا ہوں چلو بھر پانی لے کے نا اس پہ ڈبکیاں مارنی چاہیے, ڈبکیاں جو ہے نا ان کے کسی منسٹر کو آ کے جو ہے نا ہر روز یہ شو کرنا کہ جناب ہم بہت بڑے ہیرو ہیں یا ہمارا چیف ایگزیکٹو بہت بڑا ہیرو ہے. مسلسل 13واں سال ہے. ابھی میرا بھائی کوئی نہ کوئی جو ہے نا مجھے ٹانٹ کرنے کے لیے کہے گا ہاں جی لاہور میں بھی یہ فلاں میں بھی یہ. ہمارا تو دوسرا سال ابھی ختم نہیں ہوا, 26 تاریخ کو دوسرا سال ختم ہونا ہے, 26 اگست کو. آج 26 ہے, ہاں آج ختم ہونا ہے, بلکہ 27 کو ختم ہونا ہے جو کیبنٹ نے. یہ 13واں سال ہے, 13واں سال پیپلز پارٹی کی حکومت کا. بلاول زرداری صاحب یہ انگلش کی اور اردو کی لکھی ہوئی تقریریں پڑھ کے جناب آپ میسولینی اور ہٹلر اور جناب موزے بننے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, پرفارمنس سے ہوتا ہے. 13 سالوں میں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے, لگاتار 13 سال حکومت ہو. جو 13 سالوں میں کراچی کے نالے نہیں صاف کر سکے اور ان نالوں کی صفائی کے لیے فوج اور NDMA کو آنا پڑے, ڈوب کے مر جانا چاہیے انہیں.